وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جرير رضي الله تعالى عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتبى النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بالشق تمره قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواہ مسلم۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر ابن عبداللہ بجلی۔ یہ بہت حسین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یوسف ہیں، کیا ہے؟ یوسف حاضر الامہ، اس امت کی یوسف ہیں۔ بہت حسین تھے حضرت جریر۔ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ صدر النہار کے معنی آتے دن کا ابتدائی شروعات تھے۔ ایک قوم آئی مدینہ طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اوراتن کے معنی ننگے بدن۔ ننگے بدن کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی کچھ نہیں پہنے ہوئے تھے، نہیں، مطلب کہ پورے کپڑے نہیں تھے، اور پہنے ہوئے تھے وہ کمبل۔ نمار بھی کہتے ہیں اور عبا بھی کہتے ہیں۔ نمار کہتے ہیں کمبل کو، عبا کہتے ہیں اس کو جس کو کمبل کے اوپر بغیر آستین کی وہ چوگا۔ مطلب یہ کہ کپڑوں کی بہت قلت تھی، پورے کپڑے ان کے پاس نہیں تھے، وہ بھی پھٹے پرانے۔ اور متقلدی سیوف، تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ تلواریں اس لیے تھی کہ تلوار کے بغیر تو سفر ہی نہیں کر سکتا تھا کوئی، اس لیے کہ کوئی مستقل حکومت نہیں تھی، خانہ جنگی تھی، اس لیے جو آدمی بھی کہیں جاتا تھا تلوار لے کر جاتا تھا۔ تو حضرت جریر فرماتے ہیں کہ یہ جو قافلہ آیا، یہ جو وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عامتہم من مضر، اکثر لوگ قبیلے مضر کے تھے، بل کلہم من مضر، بلکہ اگر دیکھا جائے کہ تو یہ سارے کے سارے مضر ہی کے تھے، اکا دکا کوئی دوسرے قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ ان کی حالت کو دیکھ کر فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا، لما رأى بهم من الفاقہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی۔ ایک تو کپڑوں سے پتہ چلا کہ غریب ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، وہ بھی پورے نہیں۔ دوسرے چہروں سے پتہ چلا کہ فاقہ زد ہیں، یعنی لہیم شہیم نہیں ہیں، موٹے نہیں ہیں، بالکل کمزور ہیں فاقوں کی وجہ سے۔
تو اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، ایسا ہونا ہی چاہیے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ اب یہ قافلہ کیوں آیا تھا؟ اس روایت میں اس کا تذکرہ نہیں، ممکن ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہوں۔ قرآن پاک نے بھی فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی فتح آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ آئیں گے اور وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ وہاں ریاض الجنہ میں اب تو وہاں جالی ہے، پہلے وہ حصہ خالی تھا، اندر تک مسجد تھی، پھر جو ہے وہ جالی کو قریب اور لائے تاکہ روضہ شریف جو ہے وہ کچھ حصہ مسجد کا روضہ شریف میں گیا، تو اس میں کئی ستون ہیں، جو قبلے کی جانب ستون ہے اس میں لکھا ہے استوان سریر، استوان حاجی استوان سریر۔ اس جگہ پر چارپائی لگاتے تھے رمضان کے مہینے میں، وہاں اعتکاف کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ایک اور ستون ہے، اس میں لکھا ہے استوان حرس، وہاں چوکیدار رہتا تھا حفاظت کے لیے کہ کوئی حملہ نہ کرے۔ اس کے بعد جو تیسرا وہاں پلر ہے وہ جالی میں ہے، ادھر کچھ حصہ نظر آتا ہے، کچھ باقی جالی ایسے لگا ہوا ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ استوان وفود۔ استوان وفود کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی وفد آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو وہ اکثر وہاں ٹھہرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ بہرحال یہ وفد کیوں آئی تھی واللہ عالم، ممکن ہے اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہوں، یا ممکن ہے امداد کے لیے آئے ہوں کہ ہماری مدد کی جائے، جو بھی ہو۔ تو سب سے پہلے انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کیا، روایت میں یہی ہے کہ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا، یعنی غم طاری ہوا ان کی حالت کو دیکھ کر۔ فدخل ثم خرج، آپ اپنے دولت خانے میں داخل ہو گئے یہ تلاش کرنے کے لیے کہ دیکھیں کچھ ہے موجود، فی الحال ان کو کچھ کھلائیں، تو دیکھا وہاں تو ہے نہیں کچھ کہ اتنے لوگوں کے لیے کافی ہو، پھر واپس نکلے۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں، مطلب کہ اتنے میں تو اذان کا وقت ہو چکا تھا، تو حضرت بلال حبشی نے اذان دے دی، وہ اقام۔ اس کے بعد سنتیں وغیرہ جو بھی ہو، راوی جو ہے کبھی کبھی روایت کو مختصر کر لیتا ہے، پھر اقامت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کون سا خطبہ تھا؟ یہاں تو یہ نہیں بتایا کہ جمعہ کا دن تھا یا اور کون دن تھا، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ جمعہ کے علاوہ، کہ جمعہ کے علاوہ کوئی دن تھا۔ یہاں خطبے سے مراد یہ ہے صحابہ جمع تھے نماز کے اندر، کہ جس طرح سے ہم جمعہ کے دن سارے لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، اسی طرح سے تو صحابہ کرام پانچویں نمازوں میں جمع ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ ظہر میں زیادہ ہوں اور فجر میں وہی چند افراد ہوں، ایسے نہیں، نماز کا اہتمام ہوتا تھا۔ بہرحال آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے سورہ نساء کی شروع کی آیت کو پڑھ لیا۔ وہ آیت یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس اللہ سے، اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، ایک، وخلق منھا زوجہا، اور اسی جان سے اسی کا جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان سے بہت سے مرد اور عورتیں ان کو آپ پھیلایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے، مطلب تو یہ ہے کہ سبوں کی اصل تو ایک ہی ہے، سب اولاد آدم ہیں، اور اسی آدم علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ محترمہ ہماری والدہ محترمہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا، تو جو مٹی بچ گئی تھی اس سے حضرت حوا کو نہیں بنایا، نہیں، بلکہ اس کے بعد آدم علیہ السلام جنت میں ٹہل رہے تھے، رہ رہے تھے، تو پھر بائیں پسلی جو یہاں دل کے قریب ہے، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا حضرت حوا علیہ السلام کو۔ کیا شکل ہے اس کی واللہ عالم۔ بہرحال بعض کتابوں میں لکھا بھی ہے، یہاں ایک جیسے ایک بال سی ہوتی ہے وہ اس میں پیدا بنایا اس کو، جیسے انڈے کے اندر جو ہے وہ چوزہ بن جاتا ہے، اور جو بھی ہو بہرحال زیادہ تفصیل احادیث میں نہیں ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان سے ان کے جوڑا کو پیدا کیا، پھر پھیلائے بہت سارے مرد عورت دنیا میں۔
مطلب تو یہ ہے کہ تم ایک ہی والدین کے اولاد ہو، تم آپس میں رشتہ دار ہو، بھائی بہن ہو، اس لیے بھائیوں کے ساتھ تو ہمدردی ہونی چاہیے۔ اگر یہ لوگ غریب ہیں تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ازراہ انسانیت کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، بہرحال اولاد آدم تو ہے، تو آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کی، اس لیے آپ نے ان آیتوں کو یہ پڑھ لیا۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے جس کے واسطے سے آپ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو کہ مطلب اللہ کا واسطہ میرا فلاں کام کر لو، درمیان میں اللہ تعالیٰ کو لاتے ہو، وہی تمہارا رب ہے، سب کا رب ہے۔ والارحام، اور قرابت والوں سے بھی ڈرو کہ ان کے حقوق جو ہے وہ آپ ضائع نہ کریں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان کی مدد کر لو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ اس آیت کی یہاں تشریح کرنا مقصود نہیں ہے، صرف میں نے ترجمہ کر لیا کہ آپ نے ترغیب دے دی امداد کی، کس کی؟ ان کی مدد کرو، ان کی ہمدردی کر لو۔ دوسری آیت بھی آپ نے پڑھ لی، وہ سورہ حشر میں ہے، سورہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، پہلے تو عام حکم تھا اے لوگو، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور ہر شخص غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، قیامت کے لیے۔ مطلب تو یہ ہے کہ یہی دنیا ہے، یہیں سے آدمی آخرت کے لیے بھیجے گا، تو یہ موقع آج ہے، آج آدمی زندہ ہے، اس لیے اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے بھیجے۔ مطلب تو ہے کہ صدقہ کرے، خیرات کرے، دوسرے اعمال کرے، یہ موقع ہے۔ تو یہ فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر جو تم کرتے ہو، اور جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے کل کے لیے تو کل آپ کو ملے گا وہاں، اس لیے موقع غنیمت ہے۔ یہاں محتاج آئے ہوئے ہیں، یہ غریب ہیں، تو لہذا جس کے پاس جو کچھ ہے، جتنا اس کو توفیق ہے، وہ لا کر یہاں آ کر حاضر کر لے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب اس آیت کی تشریح بھی مقصود نہیں ہے، غد کہا کل کے لیے، کس کے لیے؟ اشارہ کرتے ہوں، اس کو کل اس لیے کہا کہ جیسے کل یقینی ہے، جیسے آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے، کسی بھی دنیا کی انسان کو اس میں شک و شبہ نہیں ہے، جو جانتا ہے آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے، تو جس طرح سے یہ یقینی ہے کل جمعرات ہے، اے ایمان والو ایسا ہی یقین رکھو قیامت کا، کس کا؟ بالکل قیامت کا دن یقینی ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ کل کا دن بہت نزدیک ہے، درمیان میں کوئی اور دن نہیں ہے، تو مطلب تو یہ ہے کہ بالکل قیامت نزدیک ہے، قیامت اس لیے تیاری کرنی چاہیے، اتنی نزدیک ہے۔ طلباء کو جب امتحان قریب آتا ہے تو سارے کام چھوڑ کے کتابوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ابھی قیامت میں بہت وقت ہے، ابھی دجال آئے گا، اس کو پھر قتل کیا جائے گا وغیرہ۔ فرماتے ہیں اصل میں قیامت کی دو قسمیں ہیں، قیامت کی ایک قیامت کبریٰ ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے۔ الحمدللہ، یہ قیامت کبریٰ کیا چیز ہے؟ بڑی قیامت، کیا؟ جس میں ساری کائنات کو، آسمان و زمین کی توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا، یہ بڑی قیامت ہے۔ چھوٹی قیامت کیا ہے؟ جس کا انتقال ہوا اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ اور یہ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من مات قامت قیامتہ، جس آدمی کا انتقال ہوا اسی وقت اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ کیوں؟ اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کو اپنے اعمال کا بدلہ ملنا شروع ہو گیا، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ کر اپنا دست مبارک اس کی پیشانی پر رکھ کر پڑھتے ہیں آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنت کا کفن لایا جاتا ہے، جنت کی خوشبو لائی جاتی ہے، بڑے اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اس کی روح کو نکال کے لیا جاتا ہے، پھر وہ روح اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک اس کو غسل وغیرہ دیا جاتا ہے کہ لے جاؤ اس روح کو، کیونکہ اب اس کو سوالوں کا جواب دینا ہے۔ تو قبر میں سوال جواب ہو جاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں نم کا نم العروس، سو جا دلہن کی طرح قبر میں،
اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو معلوم ہے کہ قیامت قائم ہوگی اس کے لیے، یعنی اس کو بدلہ مل گیا ایمان کا، اعمال صالحہ کا، چند گھنٹوں میں بس مرنے کی دیر ہے، ادھر وفات ہو گئی، ادھر مر گیا، اور ادھر سے جنت کا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا ابداً ابدا کے لیے۔ اور اگر اللہ کا نافرمان ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو مرتے ہی وقت فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں، اس کے چہرے پر مارتے ہیں، یہ مضمون قرآن پاک میں، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو پٹائی کر کے اس کی روح نکالتے ہیں، اور پھر دوزخ کا وہ کپڑا لایا جاتا ہے بدبودار، اس میں اس کی روح کو رکھ لیتے ہیں، تو روح خود اس پر لعنت کرتی ہے اس جسم پر جس میں وہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے آسمان کا کوئی دروازہ اس کے لیے کھولا نہیں جاتا ہے، قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے، سوال و جوابات کیے جاتے ہیں، وہ جواب ہی نہیں دے پاتا ہے، کہتے ہیں ہاں لا ادری، تو آواز آتی ہے کہ یہ کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے یہ، کہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اس لیے اس کی جہنم کی آگ اس کے قبر میں بر دو، اور جہنم کا لباس اس کو پہنا لو، اور جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دو، تو قیامت قائم ہو گئی۔ اب وہ کیا کرے گا، دوسری قیامت آئے گی، پھر سورج اور وہ تاروں کو یہ کیا جائے گا، وہ کیا، وہ تو بیچارہ پھنس گیا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت بالکل نزدیک ہے، صرف مرنے کی دیر ہے۔ تیسرا مطلب اس کا غد کا، کہ غد میں نے کل تو اس کو تو آج کہیں گے، اور یہ دن ختم ہو جائے تو کل آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری زندگی ایک دن ہے، دنیا کی ساری زندگی ایک دن ہے، چاہے کوئی 100 برس تک رہے، 70 برس تک دنیا میں رہے، بس ایک دن سے زیادہ نہیں۔ یہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور اگر پوری زندگی، جو پوری دنیا ہے، اس کی جو تاریخ ہے، جب تک قیامت آئے گی، تب بھی آخرت کے مقابلے میں ایک ہی دن ہے۔ کیوں؟ اسی کہ 50,000 سال کا تو ایک دن ہوگا محشر کا، تو اس کے مقابلے میں تو دنیا کی زندگی اس سے کم ہی ہو سکتی ہے جب سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ ہزاروں برس تو ہوئے ہی نہیں، زمین آسمان کو پیدا کیے ہوئے تو ہزاروں ہوئے، لاکھوں یہ ہوں گے، لیکن انسان کی پیدائش کے لیے تو چند ہزار سال ہی بتائے جاتے ہیں۔ مگر خلاصہ یہ ہے، بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی ایک دن، اور آپ نے فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، یہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ دنیا ایک دن ہے اور ہمارا اس میں روزہ ہے۔ ہمارا اس میں مطلب تو ہے کہ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو بہت احتیاط کرتے ہیں کہ گناہ نہ ہو جائے، تو آنکھ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان والا ساری زندگی ایسے ہی گزارے جیسے روزہ دار، جیسے، تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک دن ہے، ہمارا اس میں روزہ ہے۔ اب ہمارا روزہ ختم کب ہوگا؟ دنیا کا روزہ تو اس وقت ختم ہوتا جب سورج ڈوب جائے، جب سورج ڈوب گیا روزہ ختم ہو گیا، دن ختم ہو گیا۔ تو ایمان والے کا روزہ کب ختم ہوگا؟ جب ساری زندگی اس کو روزہ رکھنا ہے۔ ساری زندگی روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی روزہ داروں کی طرح گناہوں سے بچے اور اعمال صالحہ کرے۔ اور جب اس کی زندگی کا آفتاب غروب ہو جائے، کیا؟ جب اس کی زندگی کا آفتاب سورج غروب ہو جائے، ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں والدین کی خدمت کر لو اسی بالس پہ آفتاب، کیا ہے نا؟ یہی تو کہا نا، بالس پہ آفتاب، یعنی یہ بالکل جو ہے اب پہاڑ کے اوپر ہے، یا پہنچ گیا، اب ڈوبنے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ بہرحال یہ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص غور کرے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے وہاں، تو لہذا موقع غنیمت ہے دنیا میں، تاکہ کل کے لیے وہ بھیجے، وہاں بھی ملے گا۔ تعجب ہے، انسان کہتا ہے کہ میں مسجد میں اتنا چندہ کیوں دے دوں گا، میں نے دیا، اب مجھے میرے پاس گنجائش نہیں، اوروں سے لے لو، یا غریب سے کہتے ہیں بس اتنا کافی ہے، یا کہتے ہیں میں نے بہت دیا، میں نے زکوٰۃ وقت دی ہے، اب میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ تو اپنے وہ بینک میں جمع کرتا ہے، اللہ کے بینک میں، کس میں؟ کل تو اس کو ملے گا نا۔ جب ہم بینک میں جاتے ہیں اور پیسے جمع کرتے ہیں، کیا جتنے جمع زیادہ ہو جاتے ہیں تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، ارے 10 لاکھ بھر دیے، 20 لاکھ ہو گئے، 25 لاکھ ہو گئے، اور غریب تو بیچارے لاکھ تو کیا، وہ تو ہزاروں کو کریں، بھائی 10,000 ہو گئے، 20,000 ہو گئے، تو جتنا وہ اس میں بھرتا ہے اور جہاں ملا تو بھر لیتا ہے، اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی تو اکاؤنٹ ہے، تو اس میں آدمی یہ کیوں کہے گا جناب مسجد والے مجھے اور مانگ رہے ہیں فنڈ؟ جتنا آپ دے دیں گے اللہ کے نام پر، وہ تو سب آپ کو کل ملنے ہی والا ہے۔
اسی لیے آدمی کہے گا کاش میں نے اور خرچ کیا ہوتا اللہ کے راستے میں. اور قرآن پاک نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارا مال تمہارے اولاد تم کو غفلت میں نہ ڈالیں، جس نے ایسا کیا اس کو نقصان ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. اس سے پہلے خرچ کر لو اللہ کے راستے میں جب موت آئے. کہیں ایسا نہ ایک آدمی کہے گا یا اللہ مجھے اور مہلت دے دیتے میں تیرے راستے میں خرچ کر لیتا. اس سے کہیں گے بھائی اب مہلت نہیں ہے. مطلب تو ہے کہ مرنے کے بعد کہے گا کاش میں نے اور یہاں بھیج دیا ہوتا آخرت میں. الحمدللہ. خلاصہ یہ دو آیتیں آپ نے اس وقت خطبے میں ارشاد فرمائی. ایک سورہ نساء کی شروع والی آیت اور اس کے بعد سورہ حشر کی ایک آیت. یہ راوی فرماتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام سمجھ گئے تو سمجھتے تھے، اور عربی ان کی اپنی زبان تھی، مادری زبان، گویا وہ سمجھ گئے کہ وہ کرنا ہے، مدد کرنی ہے. پھر آپ نے اس کی تفصیل فرمائی. کیا تفصیل فرمائی کہ صدقہ کر لو. صدقہ ہر شخص صدقہ کرے. تصدق رجل، یہ تصدقہ امر کے معنی میں اگر یہ جملہ خبریہ ہے. فرمایا کہ اپنے دینار میں سے خرچ کر لو، اپنے درہم میں سے خرچ کر لو. دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ، یہی سکے ہوتے تھے. مطلب تو یہ ہے کہ نقدی بھی دے دو. من ثوبہ، جس کے پاس کپڑا ہو وہ کپڑا بھی لائے. من صاع برہ، جس کے پاس گیہوں گندم ہیں تو اس میں سے بھی کچھ بھر کے لاؤ. من صاع تمرہ، جس کے پاس کھجوریں ہیں وہ کھجوریں لائے. حتی قال ولو بشق تمرۃ، راوی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا وہ بھی دے دو یہ بھی دے. یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی ہو، پورا کھجور نہیں ہے، پورا کھجور تو کھجور ہے. شق تمر کے معنی جب کھجور کے دو حصے کیے جائیں گے، ایسے کھجور کو کھولا یوں تو فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک ٹکڑا ہی وہ لاؤ. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت ضرورت ہے اور قافلہ بڑا ہے، قافلہ بڑا ہے. تو فرماتے ہیں مجلس برخاست ہو گئی، لوگ چلے گئے. فجاء رجل من الانصار بسرۃ، تو حضرت جریر فرماتے ہیں چونکہ وہیں تھے، ایک انصاری ایک تھیلا لے کر آیا. کادت کفہ تعجز عنہا، قریب تھا کہ اس کا ہاتھ تھک جائے. کیا یعنی اس میں وزن تھا. اب اس تھیلے میں کیا تھا واللہ عالم. بعض لوگوں نے کہا اس میں تو پیسے تھے، اس میں تو اتنے پیسے لے کر آیا وہ. ہاں چونکہ پیسے بھاری بھی تھے. سونے اور چاندی کے سکے بھاری ہوتے ہیں نا، جیسے آج ہمارے یہاں وہ جیسے واٹر پہ ہونا ہے نا، وہ لوہے کے ہوتے ہیں یا کس چیز کے ہوتے ہیں، وہ تو بھاری. خلاصہ دوسرے لوگوں نے فرمایا کہ نہیں اس میں کچھ تھا، گیہوں تھا یا کچھ تھا. بہرحال وہ لے کر آیا. فرماتے قریب تھا کہ وہ اس کا ہاتھ تھک جائے. بل قد عجزت، بلکہ یوں کہو تو وہ تھک ہی گیا تھا. یعنی دیکھنے سے معلوم ہو رہا تھا کہ بہت مشکل سے اس تھیلے کو وہ کھینچ رہا لا رہا ہے. اتنا وہ لے کر آیا. اب آپ کہیں گے یہ تو زیادہ نہیں ہے، ان کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہاں تو خود غربت تھی. فرماتے ہیں کہ ثم تتابع الناس، اس کے بعد لوگ آتے رہے. ظاہر سی بات ہے کسی کا اگر دور ہوگا تو اس کو تو دیر لگے گی، کسی کا نزدیک ہوگا تو وہ جلدی آیا. حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب، راوی فرماتے ہیں کہ یہاں تو میں نے دیکھا دو ڈھیر جمع ہو گئے. کیا ایک کپڑے کا ڈھیر جمع ہو گیا اور ایک گلے کا ڈھیر جمع ہو گیا. حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کانہ مذہبۃ، یہاں تک کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنا جمع ہو گیا. کہتے ہیں جب یہ دو ڈھیر جمع ہو گئے، کپڑوں کا ڈھیر، یعنی اس میں قمیضیں تھی اور اس میں کمبل تھی اور اس میں جو بھی چادر تھی یہ اور ادھر، تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک اتنا، یعنی وہ کیا کہیے اس کو، کانہ مذہبۃ، جیسے اس میں سونے کا پانی ڈالا گیا ہے. کیا ایسی خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرے مبارک بالکل چمکنے لگا اور دمکنے لگا. بس ایسی خوشی آپ کے چہرے مبارک پر میں نے دے دی کہ چمک رہا آپ کا چہرے مبارک. یتحلل، تو کیوں یہ آپ کا چہرے مبارک ایسا ہوا؟ خوشی کی وجہ سے. کیا خوشی کی وجہ سے کہ بھائی لوگوں کا جو ہے وہ بھلا ہو گیا، اتنا جمع ہو گیا.
تو چہرے اقدس جو چمک رہا تھا، گویا اس پر سونے کا پانی پھیر دیا گیا ہے، یہ راوی نے کہا۔ تو اس کے دو معنی ہیں، ایک خوشی تو اس لیے ہوئی کہ ان غریبوں کا تو بھلا ہو گیا، ان غریبوں کا تو فی الحال تو ایک گلے کا ڈھیر جمع ہو گیا اور اتنے کپڑے جمع ہو گئے۔ دوسری خوشی اس لیے ہوئی کہ میری امت کے اندر صدقہ کرنے کا کس قدر جذبہ ہے، کس قدر ہے جذبہ ہے کہ لا رہا ہے، ہر ایک غریب بھی لا رہا ہے تھوڑا بہت، امیر بھی لا رہا ہے اپنے اپنے اعتبار سے۔ تو بہرحال آپ خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو آدمی اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے فلہ اجرھا، اس کو اس کا ثواب مل جائے گا، واجر من عمل بہا من بعدہ، اور ان لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا جو اس آدمی کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ مطلب تو یہ ہے، ایک شخص نے تو سب سے پہلے تو وہ ٹھیلا لا اتنا بھرا ہوا، اب لوگ دیکھتے گئے، انہوں نے کہا بھائی ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے، ہم بھی جتنا ہم سے ہو سکے۔ دوسرا مطلب تو یہ ہے، یہ صحابہ کرام نے صدقہ خیرات کرنے کا جو یہ طریقہ جاری کر دیا، اب اس کے بعد امت جب اس پر عمل کرے گی تو ان کا ثواب صحابہ کرام کو مل جائے گا، چونکہ یہ تو گویا کہ بانی ہے۔ ایک تو ہے زکوٰۃ دینا، کیا وہ تو فرض ہے، صدقہ فطر ہے تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے کہ جب بھی ایمان والوں کو ضرورت پیش آ جائے تو ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، کسی علاقے میں بھونچال آتا ہے، کسی علاقے میں سیلاب آتا ہے، یا کسی آدمی کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے گھر جلتا ہے کسی کا، تو مسلمانوں کے اوپر لازم ہے اس وقت کہ وہ اس کی مدد کریں، اس کی مدد کریں، چاہے اس نے زکوٰۃ دے دی ہو۔ وہ یہ نہیں کہا جناب زکوٰۃ تو فرض تھی، وہ تو میں دے چکا، میرے پاس کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے جو ہے دوسرے جو رفاع عام کے کام ہیں وہ بھی مسلمانوں کے اوپر کیا ہے، لازم ہے، اگرچہ صدقہ انہیں دیا۔ مثلا مسجد میں تو صدقہ لگے گا نہیں، زکوٰۃ تو نہیں لگے گی نا، لیکن مسجد بنانے کی ضرورت ہے تو مندی بنانی پڑے گی۔ درسگاہ کی تعمیر میں صدقہ زکوٰۃ نہیں لگے گا، لیکن تعمیر ضرورت ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زکوٰۃ کے علاوہ ان کاموں میں اپنا مال خرچ کریں۔ صدقہ خیر جو ہے وہ صدقہ نافلہ کہلاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے عمل کیا اس کے بعد اس کا ثواب اس کو ملے گا، جس نے یہ رائے کی، اور من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، سوال ہے کہ جنہوں نے عمل کیا تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا کہ اس کو دیا؟ نہیں، کہتے ان کا ثواب برقرار رہے گا اور اتنی مقدار اس کو ثواب ملے گی جس نے وہ طریقہ جاری کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو اچھا طریقہ اس نے دنیا میں رائج کیا، جس میں لوگوں کو نفع ہو، یہ ساری چیزیں ہیں، تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، استغفر اللہ، جو شخص رائج کرے گا کوئی برا طریقہ، کیا جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، نقصان ہے، اور لوگ اس پر چلے، لوگوں کو تو چلنا ہے، کان علیہ وزرہا، اس کا وبال اس پر ہوگا، اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان کا گناہ بھی اس کو لکھ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے تو راستہ دکھایا ان کا غلط کام کا۔ مِنْ غَيْرِ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ، ان کے گناہوں میں سے کمی کیے بغیر ان کو تو گناہ مل ہی جائے گا۔ اس کو جیسے ایک آدمی نے جو ہے وہ بہت سارے لڑکوں کو ڈرگز میں مبتلا کیا، اب شراب کا عادی بنا دیا ان کو، وہ بالکل پیتے نہیں تھے، عادت بنا دی، اب سارا گناہ اس کو لکھ دیا جائے گا جب تک وہ پیتے رہیں گے۔ بہرحال اس روایت میں یہ ہے صدقہ خیرات کا تذکرہ ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ نہیں قتل کیا جاتا ہے کوئی شخص ظلماً دنیا میں مگر اس کے خون کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر ہوتا ہے،
اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ نکالا، متفق علیہ روایت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن پاک میں ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ، اور اصول اس وقت یہ تھا کہ یہ ٹوئن پیدا ہو جاتے تھے، جڑواں، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا تھا۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہونی شروع ہوگی، یہ نہیں کہ لڑکیاں پیدا ہو رہے ہیں، صرف لڑکیاں پیدا ہو رہی نہیں، اور جب بھی پیدا ہوتے تھے تو 2 ہوتے تھے، کیا؟ ایک لڑکا ایک لڑکی، یہ طے تھا۔ اب ایک لڑکا ایک لڑکی، تو جس سال یہ دونوں پیدا ہو گئے تو اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ سگے بھائی بہن ہیں، کیا؟ ان کا نکاح آپس میں نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے اگلے سال پھر 2 پیدا ہو جاتے تھے، لڑکا اور لڑکی، تو اب ان کا نکاح کرنے کا کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں کہ جو پہلے سال لڑکا ہے تو یہ دوسرے بطن سے یہ لڑکی ہے، ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ گویا کہ اختلاف بطن کو، کیا؟ پیٹ کے اختلاف کو اختلاف ابوین کے قائم کر دیا گیا۔ یہ مسلمان امساک بوئے، کیا؟ بوئے بن امساک، ان کا نکاح نہیں ہوگا، ان کے یہ سگے بھائی ہیں۔ لیکن جو آگے پیچھے پیدا ہوئے ہیں تو نکاح کے سلسلے میں سمجھا جاتا تھا ان کے ساتھ نکاح درست ہے، یہی اصول تھا۔ تو 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل، ایک کا نام تھا حابیل۔ تو قابیل کے ساتھ بھی اس کی بہن پیدا ہوئی، حابیل کے ساتھ بھی اس کی بہن پیدا ہوئی۔ اب اصول یہ ہے قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا چاہیے، اور حابیل کا نکاح قابیل کے بہن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو لیکن قابیل نے مانا نہیں، اس نے سمجھا کہ سب بھائی بہن ہیں، جس طرح نکاح تو اس نے کہا نہیں، میں اپنی بہن کے ساتھ شادی کروں گا۔ قابیل نے کہا، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ جائز تو نہیں ہے۔ اس نے ہٹ درمی کی۔ قرآن پاک میں واقعہ لکھا ہے کہ جاؤ صدقہ کر لو، کیا؟ نیاز، دیکھتے ہیں کس کی نیاز قبول ہو جائے گی۔ تو اس زمانے میں یہ اصول تھا کہ جو آدمی کوئی نیاز کرتا تھا، جیسے بھیڑ، تو کسی جگہ اس کو رکھتا تھا اونچی جگہ پر، پہاڑ وغیرہ پر، تو پھر خود دور ہٹتا تھا۔ اگر اللہ کو قبول کرنا مقصود ہے تو اوپر سے آگ آ جاتی تھی اور اس کو جلا کے راکھ کرتی تھی، جو بھی چیز ہو۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ صدقہ کر لو، یہ قرآن پاک میں ہے۔ تو دونوں صدقہ کے لیے لے گئے۔ تو حابیل نے ایک بھیڑ لیا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں کر دوں گا، دیکھتے ہیں کس کا قبول ہو جائے، جس کا قبول ہو جائے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو حابیل نے تو بھیڑ لے لیا، قابیل نے کچھ گیہوں لے لیے، کیا؟ وہ رکھ دیے ایک جگہ۔ اس کے بعد جو آسمان سے آگ آ گئی، اس نے بھیڑ کو دکھا لیا، وہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی رد ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سچ پر جو ہے تھا وہ کون تھا؟ حابیل تھا۔ بہرحال اس کے بعد اس کو غور غصہ آ گیا، اس نے دھمکی دی اپنے بھائی کو، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس نے کہا بھائی آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا گناہ آپ کے ذمہ رہے گا اور تم دوستی ہو جاؤ گے۔ بہرحال دھمکی دینے کے بعد مختصر یہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو شہید کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے کسی کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کسی کا انتقال ہوا ہی نہیں تھا کہ پتہ چل جائے کہ غسل دینا ہے، کفن دینا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہ پریشان ہو گیا، میں کیا کروں گا؟ تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے سال بھر تک وہ اس کو اپنے کندھے پر لیتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، تو اس کے چونچ میں ایک مردہ کوا تھا، چھوٹا سا بچہ۔ تو اس نے بچے کو ادھر رکھا اور اپنے پنجوں سے یوں کر لیا، ایک چھوٹا سا گھڑا بنایا، بھر دیا اس کو اس میں، اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل دیکھ رہا تھا، قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہتے افسوس مجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے جتنی اس کوے کو عقل ہے، اتنی اس کوے نے تو اپنے بچے کو زمین کے اندر چھپا لیا، مجھے یہ بھی عقل نہیں کہ میں بھی اس کو چھپا لیتا۔ تو اس نے بھی قبر کھود کے اپنے بھائی کو دفن کر دیا اس میں، حابیل کو، چونکہ اس نے یہ قتل کیا، چونکہ اس نے یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہو جائیں گے تو قاتل کو تو آئی اس کا گناہ لکھ دیا جائے گا، لیکن جس قاتل نے قتل کیا تو اس قاتل کو مل جائے گا گناہ، لیکن یہ اتنا گناہ قابیل کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، کس کے؟ جی، اب جتنے قتل ہو جائیں گے تو قابیل کے نام میں لکھ دیے جائیں، اللہ تعالیٰ بچائے، ہزاروں قتل اس کے نام اعمال میں لکھ دیے گئے، اس کا گناہ اس کو لگا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ
لِأَنَّهُ أَوَّلَ لِأَنَّهُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کیا ہے، جس نے وہ قتل کا طریقہ اس نے نکالا کہ اس سے پہلے کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ جو بھی آدمی کوئی غلط چیز کرے گا تو اس کے بعد جتنے لوگ چلیں گے ان کا وہ ملتا رہے گا اس کا گناہ۔ عن قیس بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ والدارمی۔ یہ ایک تابعی ہیں حضرت کثیر ابن قیس، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، وہ زمانہ پایا نہیں، یا اس زمانے میں تھا لیکن حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی اور صحابہ کرام سے اس نے فیض حاصل کیا اور ان سے علم حاصل کیا، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کثیر ابن قیس یہ تابعین میں سے فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا میں، اور فجاء رجل تو ایک شخص آیا۔ سوال یہ کہ ابو الدرداء وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں ابو الدرداء ان کو حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کا قاضی مقرر کیا تھا، یہ قاضی تھے وہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا حکیم امتی، کیا یہ میری امت کا حکیم ہے، دانا ہے حضرت ابو الدرداء۔ بدر کے دن انہوں نے اسلام قبول کر لیا، احد میں بھی پھر شمولیت کر لی، تو حضرت عثمان غنی کے دور میں ان کا انتقال ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء دمشقی کی جامع مسجد میں تھے، اس کو دمشق بھی پڑھ سکتے ہیں اور دمشق بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں۔ اچانک ان کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا کہ حضرت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں، یعنی میں مدینے سے آیا ہوں آپ کے پاس۔ کہ کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ ایک حدیث سننے کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایک حدیث سننے کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اس کو معلوم ہے وہ حدیث تو پھر آیا کیوں؟ کہتے ہیں یا تو اس نے اجمالاً سنا تھا کسی سے، اب تفصیل کے لیے آیا ہوں، اتنا سفر کیا مدینہ طیبہ سے دمشق آ گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے پوری روایت سن لی ہو لیکن اس زمانے کے لوگوں کی عادت تھی وہ سند کو عالی کرنا چاہتے تھے، کیا سوال یہ عالی کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر میں نے ایک بات کر لی، اس کو نقل کیا اس نے، یہ اول نمبر ہو گیا اول راوی، اور انہوں نے اس کو بتا دیا، 2 نمبر ہو گئے، انہوں نے اس کو بتایا، 3 نمبر ہو گئے، انہوں نے اس کو بتایا، تو میرے اور ان کے درمیان میں 3 واسطے ہیں۔ اب میں زندہ ہوں، اور اس زمانے میں تو دور دور لوگ رہتے تھے۔ اب یہ جو شخص ہے میری بات تو ان کے پاس پہنچی لیکن درمیان میں 3 واسطے ہیں۔ اب یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ واسطے کم ہو جائیں، ڈائریکٹ مجھ سے ملے، ڈائریکٹ مجھ سے، تو جب یہ ڈائریکٹ مجھ سے ملے تو اس کو تو واسطے سارے رہ گئے، تو اس کو کہتے ہیں یہ اپنے سند کو عالی کر رہا ہے، کیا؟ تو اس زمانے میں یہی تھا کہ جتنے روایت کم تھے درمیان میں اس روایت کو اس کی ترجیح دی جاتی تھی۔ یہ ہے بخاری شریف میں بھی ہے، کسی حدیث میں جو ہے وہ راوی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ کے درمیان اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 6 واسطے ہیں۔ کتنی؟ 6 واسطے ہیں، کسی میں 3 واسطے ہیں، اس لیے ثلاثیات ان کو کہتے ہیں۔ ان روایتوں کو بہت زیادہ مضبوط مانا جاتا ہے، کیوں؟ جتنے بھی درمیان میں واسطے کم ہوں، تو واسطے زیادہ ہو جاتے ہیں تو
سند عالی نہیں مانی جاتی ہے۔ تو یہ شخص آیا، دمشق پہنچ گیا، کہنے لگے حضرت ایک حدیث کی وجہ سے آیا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی اور غرض نہیں۔ کیا مطلب؟ میں کاروبار کے سلسلے میں نہیں آیا ہوں کہ بھائی میں کاروبار کرنے کے لیے آیا ہوں اور ضمناً آپ سے ملاقات بھی کر لوں، نہیں، صرف اسی حدیث کی وجہ سے آیا ہوں سننے کے لیے، تاکہ میں ڈائریکٹ سنوں صحابی سے۔ کس سے؟ صحابی سے سنوں، ورنہ تو اوروں بھی سے سنا تھا، واسطے بہت سارے تھے درمیان میں، کتنے تھے؟ 2 تھے، 3 تھے۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ اب حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کیا میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب روایت نقل کر رہے ہیں۔ اب روایت، سوال یہ ہے کہ یہی روایت سننے کے لیے آئے تھے جو یہاں ہے، یا اور کوئی روایت؟ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اور کوئی روایت سننے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ روایت تو بعد میں سنا دیں گے، لیکن پہلے بشارت سنو۔ پہلے جو آپ اتنی دور آئے ہو اور اتنی مشقت اٹھائے ہو علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے ایک ہی حدیث ہو، انہوں نے پہلے حدیث سن لو، پہلے حدیث بعد میں وہ سنائیں، یا ممکن ہے یہی حدیث ہو۔ بہرحال کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص علم طلب کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، کسی راستے کو اختیار کیا، یعنی ہوائی راستہ، سمندری راستہ، پیدل راستہ، دور راستہ، نزدیک راستہ، علم سیکھنے کے لیے وہ گھر سے نکلا، مسجد میں گیا، مکتب میں گیا، اور کسی اور بڑے دارالعلوم میں گیا، جہاں بھی گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ کس پر؟ کہ چل تو جنت کے راستے پر۔ اور فرشتے اس طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اپنے پروں کو۔ اب اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو حقیقتاً بچھانا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب یہ عراق کے اندر ایک علمی مجلس میں یہ حدیث سنائی گئی تو ایک بدبخت تھا، اس نے مذاق اڑایا۔ کیا کہتے ہیں کہ اچھا تو میں بھی جاؤں گا طالب علم کے لیے، اور جو ہے وہ جوتا پہنا، اس کے نیچے کیلیں ٹھوک دی، کہتے ہیں ہم دیکھیں گے فرشتے کیا کریں گے۔ تو اس کے پاؤں جو ہے دونوں سڑ گئے، اس کو سزا دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس کے کیا معنی ہے؟ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے پر ان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کوئی مجلس ہے، علمی مجلس، کیا تو وہ اپنے پروں کو یوں سمیٹتے ہیں، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ آ کے یا مطلب تو یہ ہے کہ یہ محاورہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، قرآن پاک میں اپنے والدین کے لیے اپنے پروں، ان کے سامنے اپنے پروں کو بچھاؤ، عاجزی کرو۔ مطلب تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ تو یہاں پر بچھانے کا مطلب یہ ہے، یہ فرشتے طلباء کے سامنے، کس کے سامنے؟ بہت عاجزی کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، جیسے والدین کا احترام کرنا ہوتا ہے ایسے احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے مہمان ہیں۔ کیا؟ اسلام کے مہمان ہے۔ ایک روایت میں کہ طالب علم اسلام کا مہمان ہے، عام طور سے مشہور ہے کہ یہ مہمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جب طالب علم جاتا ہے اور راستے میں چلتا رہتا ہے طالب علم کے لیے، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ بہرحال یہ فرمایا کہ مطلب تو یہ ہے کہ اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم آ رہے ہو تو پہلے بشارت سنو، پہلے بشارت سنو۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان کی مخلوق اور پانی کے اندر مچھلیاں عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ آسمانی زمین مخلوق، تو پھر پانی کے اندر مچھلیاں، اس کو کیوں بیان کیا؟ ہو سکتا کوئی کہے گا کہ بھائی جو خشکی میں مخلوق ہے وہ تو دعا کرتی ہے، سمندری کو اس کے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا نہیں، مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس کی وجہ لکھی ہے کہ جب علم ہوگا تو عمل ہوگا، جب علم ہوگا تو عمل ہوگا، اور جب عمل ہوگا تو اس کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیا؟ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان رحمتوں اور برکتوں کا فائدہ تو چونٹیوں کو بھی ملتا ہے، سبوں کو۔ ایک روایت میں ہے چونٹیاں اپنے بل کے اندر، سوراخ کے اندر بھی اس عالم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے، علم ختم ہو جائے گا، جہالت آئے گی اور اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، تو آسمان سے بجلیاں گرے گی، طوفان آئے گا، تو اس کی لپیٹ میں صرف انسان نہیں آئیں گے، اس کی لپیٹ میں تو ساری مخلوق آئے گی، جو بھی زمینی مخلوق ہو۔ تو اس وجہ سے یہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے، تاکہ یہ سلامت رہیں
اور علم رہے، عمل رہے، آسمان سے رحمتیں برسیں گی۔ فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دوسرے ستاروں پر فضیلت ہے، اس لیے کہ عابد کا نفع تو صرف اس کی ذات کو ہے۔ کس کو؟ وہ عبادت کر رہا ہے، تہجد پڑھ لیا تو مجھے کیا ملے گا، لیکن جو عالم ہوگا کہ اس کا ثواب جو ہے متعدی ہے، کیا ہے، اس کا نفع جو ہے متعدی کے معنی آتے ہیں، یہ صرف اپنے تک محدود نہیں رہتا ہے، یہ دوسروں تک پہنچتا ہے، پھیلتا رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو فضیلت دے دی گئی۔ پھر فرمایا کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام درہم اور دنانیر کے وارث نہیں بناتے کسی کو۔ مطلب تو یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہی نہیں ہوئی۔ یہ ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ حضور نے فرمایا کہ ہماری وراثت جو ہے نہیں چلتی ہے، اگر کچھ ہے موجود وہ تو بیت المال کے لیے، کس کے لیے؟ کیونکہ ساری امت اس کا نفع اٹھائے۔ بار فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ پیچھے درہم دینار کے وارث نہیں بناتے ہیں، پھر کس کا وارث بناتے ہیں؟ فرمایا وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ کس کا؟ تو اصل وراثت جو ہے انبیاء علیہ السلام کی وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچ گئے تو وہاں کا کہ لوگوں تم یہاں ہو اور وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہ اعلان کر کے خود آ گئے اور درس دینے لگے۔ لوگوں نے کہا چلو دیکھیں وہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تبرک ہم کو بھی ملے، کسی کو آسے مبارک ملے، کسی کو پیالہ مبارک ملے، کسی کو نالہ شریف مل جائے، کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ وہاں جب دیکھا تو وہاں تو درس چل رہا ہے، وہاں تو لوگوں نے اسے کہا کہ کہاں تقسیم ہو رہا ہے وراثت، تو یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو وراثت ہے، یہی تو، آ کے بیٹھو۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے علم حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا علم کا۔ تو بہرحال اس میں چونکہ یہ کتاب العلم ہے لہذا اس میں ان چیزوں کا تذکرہ آیا۔ اور ایک روایت میں ہے بہم یمترون وبہم یرزقون، کہ ان علماء کی جانب وجہ سے، جو ہے نا یہاں علماء سے مراد ہے عالم ربانیین جو عمل کرنے والے ہیں، ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے، یہ مرقات میں یہ روایت ہے۔ تو بہرحال اس میں فرمایا، اس روایت میں یہ بھی ہدایت ہے کہ جب علماء کرام کو بتایا گیا کہ یہ انبیاء کے وارثین ہیں، معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے پیچھے کیا چھوڑا، وہ انہیں علم چھوڑا، مال و متاع نہیں چھوڑا۔ تو شارحین نے لکھا ہے اس سے معلوم ہے کہ علماء کو مال و متاع کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ بہت بڑی بلڈنگ ہو اور بہت بڑا کاروبار ہو اور بہت یہ ہو وہ ہو، نہیں۔ کیوں؟ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ تو کام چلاتا ہی رہتا ہے، ان کی توجہ اس چیز کی طرف ہونی چاہیے جس کی چیز کی طرف توجہ تھی انبیاء علیہ السلام کی۔ فرمایا کہ ان کے پیش نظر کیا تھا جب آپ کو مبعوث کیا گیا؟ تو اب دیکھیے قرآن پاک کی آیتیں ہیں، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دے دیجئے حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے، اچھی نصیحت کے ذریعے ان کو دعوت دے دیجئے۔ دوسری جگہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو چار کام بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے اللہ کی آیتوں کو بیان فرماتے ہیں اور ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں اور حکمت و دانائی سکھاتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں کہ ان کو کرو، برائیوں سے رکنے کا حکم دیتے ہیں کہ برائیاں مت کرو، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال چیزوں کو ان کے لیے ان کی حلت بتاتے ہیں، یہ حلال ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، خبیث چیزوں کو ان کے اوپر حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو رسومات اور بدعات اور جو خرافات اور جو ان کا بوجھ ان کے اوپر آیا ہے اور ان کی گردنوں میں گویا وہ توق ہیں تو ان کو وہ نیچے اتارتے ہیں، ان کو
نیچے اتارتے ہیں۔ بہرحال تو ان سب آیتوں کو جب سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے مشاغل کیا تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء علیہ السلام کے، ان کے وظائف کیا تھے۔ فرماتے ہیں دعوت اللہ، کیا علمی مباحثہ، علمی یہ تو آؤ نا، وجادلہم باللتی ہی احسن، کبھی مباحثہ کرنا پڑتا تھا یہود کے ساتھ، کبھی نصارہ کے ساتھ اچھی طریقے سے، اور تلاوت قرآن، کیا تعلیمی کتاب، حکمت، تزکیہ نفوس، تربیت اخلاق، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، حلت حرمت کے مسائل، رد رسوم و بدعات، احکام دین کی تبلیغ اور اشاعت۔ تو معلوم یہ ہوا کیا، علماء کے جو مشاغل یہی ہونے چاہیے، علماء کی مشاغل یہی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے ان کو یہ حدیث سنائی۔ آپ یا تو یہی حدیث سننے کے لیے آئے تھے یا بشارت ان کو سنائی کہ آپ کو بشارت ہے، آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا ان حضرات کے دل میں احادیث کے سننے کا کس قدر جذبہ تھا، اتنا لمبا سفر کر لیا انہوں نے، تو تبھی تو ہمارے پاس یہ روایتیں پہنچ گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کو ہماری جانب سے اور پوری امت کی جانب سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔